جسٹس وجیہ الدین صاحب، آپ سے بیسیکلی جاننا یہ ہے کہ آپ نے 2 دن قبل 3 دن قبل ایک پروگرام میں بڑے سنگین الزامات لگائے، اور وہ الزامات ایسے الزامات تھے جو کہ وزیر اعظم صاحب کی جو ذات ہے، اس کی ساکھ کو، ان کی شہرت کو ایک ڈیمیج ہے، وہ اس کے لیے یہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو سر، یہ جو الزامات لگائے ہیں، حکومت نے کہا ہے کہ ہم ان پہ ڈیفیمیشن کیس کریں گے، آپ ڈیفیمیشن کیس کے لیے کورٹ جانے کے لیے تیار ہیں؟ اور کیا ثبوت ہیں آپ کے پاس اس چیز کی کہ آپ کورٹ پہ پیش کر سکیں؟ دیکھیں، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ڈیفیمیشن کا جو لا ہے وہ عام قوانین سے ذرا مختلف ہے، اور لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہاں قدر مشترک بھی ہیں۔ بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر میرے خلاف کوئی مقدمہ فائل ہوتا ہے، کرمنل پروزیکیوشن لانچ ہوتی ہے، تو برڈن آف پروف جو ہے وہ ہمیشہ پروزیکیوشن کے اوپر ہوا کرتا ہے، ایکیوز کے اوپر نہیں ہوا کرتا۔ تو میں تو وہاں ایکیوز پرسن ہوں گا، تو مجھے تو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ثابت کرنے کی ضرورت ہوگی کہ جو میں نے بات کی ہے وہ جھوٹی کی ہے اور وہ ڈیفیمیٹری ہے، اور اس میں بہت سارے آسپیکٹ جو ہیں وہ پھر انڈر ڈسکشن ایسے مقدمات میں آیا کرتے ہیں۔ اوکے، تو یہ تو بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز ہوگی، لیکن اب اس کے ساتھ یہ بتائیں چلیں، یہ تو وہ قانونی پہلو ہو گیا کہ اگر ڈیفیمیشن کیس ہوتا ہے تو پھر جو برڈن آف پروف ہے وہ انہی کے اوپر ہوگا، یعنی حکومت پہ یا عمران خان صاحب پر۔ لیکن سر، اس کے علاوہ یہ جو آپ نے یہ بات کی ہے، یہ بہت سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، تو یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ سنی سنائی بات تھی، یا واقعی آپ کے پاس ثبوت ہیں، یا آپ اس کو پروف نہ بھی کریں لیکن آپ کے پاس ایسا ثبوت ہے، یا آپ کا کوئی سورس ہے جس نے آپ کو یہ بات کی ہے آپ سے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو بات کی ہے اس سے بہت زیادہ باتیں لوگ کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں، اور جہاں تک کہ اس بات کا تعلق ہے کہ میں نے کس بنیاد کے اوپر یہ باتیں کی ہیں، تو یہ تو ایویڈنس کے معاملات ہیں، تو ایویڈنس کے معاملات کو میں آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتا پہلے سے۔ سر وہ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے صرف جاننا چاہ رہی ہوں، آپ مجھ سے معاملات ڈسکس نہ کریں، لیکن آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں؟ میں اس کے بارے میں بات ہی نہیں کچھ کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ میری ایویڈنس کے بارے میں معلومات حاصل کریں؟ سر بلا وجہ نہیں کریں گے، صرف تصدیق چاہ رہی تھی کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں کہ وہ 50 لاکھ یا 30 لاکھ لیتے تھے۔ میں کیوں اپنا ثبوت آپ سے ڈسکس کروں گا؟ میں پھر وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص مقدمہ شروع ہونے سے پہلے اپنے ثبوت ڈسکس کرتا ہے کبھی، اور وہ بھی میڈیا میں ڈسکس کرتا ہے، کبھی ہوا ہے ایسے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بیسیکلی تھوڑی سی سر، اگر آپ اف یو ڈونٹ مائنڈ ہمیں صرف یہ کلیئرٹی دیں، جس کو آپ نے شاید وضاحت کی ہے لیکن ایک دفعہ اور، کہ اگر حکومت وقت یا عمران خان صاحب خود، جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف بات کی تو وہ خود جائیں، اور اگر وہ عدالت میں چلے جاتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ عدالت میں جائیں گے، ظاہر سی بات ہے آپ ایکیوزڈ ہوں گے، لیکن برڈن آف پروف جو ہے وہ وزیر اعظم پر یعنی عمران خان صاحب پر ہوگا، آپ اس سے مبرہ ہوں گے، ایسے ہی ہے؟ بالکل، کیونکہ بنیادی بات جو ہے کرمنل پروسیڈنگز میں وہ یہ ہوا کرتی ہے کہ ایکیوز پرسن کو کچھ بھی ثابت کرنا نہیں ہوتا، اور سب کچھ ثابت کرنا جو ہے وہ پروزیکیوشن کا کام ہوتا ہے، اور ایکیوز اگر صرف ڈاؤٹ کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس کو ملتا ہے اور پروزیکیوشن اسکٹل ہو جاتی ہے۔ فواد چودھری صاحب، میں جسٹس وجیہ الدین صاحب سے گفتگو بھی ہوئی تھی اور ہم سن بھی رہے تھے، میں مختصر سا اس پہ بات کر کے آگے جانا چاہتی ہوں، بڑے کور ایشوز ہیں۔ جسٹس وجیہ الدین صاحب، آپ نے کہا کہ آپ ان پر کیس کریں گے، ڈیفیمیشن کا کیس کریں گے، تو اول تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ آپ نہیں کریں گے، اگر کرنا ہوگا تو وزیر اعظم صاحب خود کریں گے۔ وہ کیس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تو تیار ہیں، کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کیس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں جی، وہ انسٹرکشن دے دی ہیں، بلکہ آج اس کو جو پیمرا ہے ان کو تو آج درخواست موصول ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، تو اب یہ جو اس کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ کرمنل کیس جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ نامینیشنز کر دی ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی فائل ہو جائے گا۔ عدالت میں کیس کریں گے عمران خان صاحب ڈیفیمیشن کا سابق جسٹس وجیہ الدین صاحب کے خلاف؟ کر رہے ہیں، عدالت میں بھی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں بھی جو وکیل ہیں ان کو انسٹرکشنز دے دی گئی۔ اوکے،
سر برڈن آف پروف کس پہ ہے؟ کیونکہ جسٹس صاحب تو کہہ رہے ہیں برڈن آف پروف جو ہے وہ ایکیوز پہ نہیں ہوتا، آپ پر ہوگا پروسیکیوٹر. جسٹس صاحب کی رونق لگ گئی ہے 2 دن 48 گھنٹے. انہیں یہی چاہیے تھا بس کہ وہ بیچارے میڈیا کے اوپر جو تھے ان کا کوئی نام اذکار ہی نہیں، کوئی جانتا نہیں تھا، تو انہوں نے 1-2 دن رونق لگا لیا. برڈن آف پروف تو ظاہر ہے جو الزام لگاتے ہیں اسی کے اوپر ہوتا ہے، اس میں کون سی کوئی اتنی بڑی رائے ہے. بہرحال انہوں نے کیا ہے، اب انشاءاللہ عدالت آئے گی، پتہ کر لیں گے کس نے کیا کیا. اب چودھری صاحب برڈن آف پروف کس پر ہے؟ آپ خود ایک قانون وکیل ہیں. ظاہر ہے جو الزام لگاتا ہے برڈن آف پروف تو اسی پہ ہوتا ہے. پیمرا کو کیا انسٹرکشن دے دیے آپ لوگوں نے، کیا ریکویسٹ دے دی ہے؟ پیمرا کو اپلیکیشن آئی ہے کہ کس طرح سے ایک جو ہے یہ ایک استعمال کیا گیا ہے ٹیلی ویژنس کو پرائم منسٹر کے خلاف ایک اس طرح کے بے سروپا الزامات کے اوپر، اور اس کو کونسل آف کمپلینٹ جو ہے اس کو اس پہ موو کرنا چاہیے. سر لیکن یہ جو الزامات ہیں یہ کسی چینل کے لگائے ہوئے تو نہیں ہے؟ چینل پہ ایک لائیو پریس کانفرنس میں آپ کے اپنے پارٹی کے رہنما بھی تھے، پلس آپ کے تو صدر کے امیدوار بھی تھے آپ کی پارٹی کے، انہوں نے لائیو گفتگو میں یہ بات کی ہے، تو چینل پہ کیسے آتا ہے یہ؟ جو چینلز جنہوں نے بغیر تحقیقات کے ان الزامات کے اوپر کیمپینز بنائی ہیں وہ پیمرا کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اسی طرح سے کچھ چینلز کو یو کے میں جو فائنز ہوئے ہیں، بڑے بھاری فائنز دینے پڑے ہیں، وہ ایک بے سروپا الزامات کو آگے ان کا ایک مینز بننے کے لیے، ذریعہ بننے کے اوپر ہوئے ہیں. ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے کہ جو کچھ چینلز جو ہیں وہ ایسے بے سروپا الزامات کو جان بوجھ کے پہلے لگاتے ہیں، پھر ان کے اوپر کیمپینز بناتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ تو فلان نے نہیں کر دیا تھا. سر لیکن الزامات، سر الزام کسی چینل میں نہیں لگایا. میں نادیہ اگر میں ابھی بیٹھ جاؤں اور آپ کے اوپر بیٹھ کے اس چینل کے اوپر آپ کے اوپر جو ہے وہ بے سروپا الزامات لگاؤں، اس کے بعد آپ جو ہے آپ کے خلاف اس کے بعد میں کیمپین بناؤں گا، تو آپ کا حق ہے کہ آپ مجھے روکیں گی. اور یہی پیمرا کوڈ آف کنڈکٹ. ٹھیک ہے، کیمپین بنانے والی بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن میرا پوائنٹ یہ تھا کہ کسی چینل نے الزام نہیں لگایا. ہاں چینل پہ آ کر اگر کوئی لائیو کوئی کسی پہ الزام لگا دیتا ہے تو اس کی ذمہ داری کسی چینل پہ کیسے آتی ہے؟ کیونکہ میرے پروگرام میں جب پینڈورا پیپرز والا واقعہ ہوا 3 اکتوبر کو، تو آپ نے بینگ اے منسٹر آف انفارمیشن میرے پروگرام میں آ کے کہا کہ جنید صفدر کے بھی آف شور کمپنیز ہیں، اور میں نے پھر آپ سے پوچھا کہ آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا جی بالکل ان کی بھی کمپنیز ہیں. تو سر یہ بات تو پھر آپ کے اوپر بھی آتی ہے، مطلب یہ تو ہوتا ہے چینل. آپ نے بھی معذرت نہیں کی، معذرت کے ساتھ نہیں. آپ ذرا دوبارہ دیکھ لیں، آپ ذرا دوبارہ چلا کے دیکھیں. اور میں نے آپ کو کہا میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ ہے. میڈیا رپورٹس کئی ورڈ یوز نہیں کیا فواد چودھری صاحب آپ نے. نہیں یہ میں نے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہی اطلاعات میڈیا رپورٹس ہی ہے نا. اور دماغ نکل بھی ہیں. نہیں سر اطلاعات تو آپ کی اپنی ذاتی بھی ہوتی ہے. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا، جو اطلاعات ہیں میڈیا رپورٹس آئی تھی اور اسی کے اوپر جو ہے وہ بیس تھی. اور دوسرا جو داماد والا پارٹ ہے وہ تو ہے ہی صحیح، اور اس کے اوپر تو نکل بھی ہیں ساری کی ساری. وہ تو داماد کے اوپر وہ تو بھی صحیح ہے. نہیں آپ آدھی بات چلے ٹھیک ہے، چلے دیکھیں نا دونوں بات. نہیں آپ پہلے بات نہیں ماننا یار، پہلے پتہ معذرت تو کر لیتے ہیں کہ ہاں میری غلط فہمی ہو گئی تھی، تاکہ پھر آگے چلے آپ. ہاں سر معذرت آپ کریں، آپ نے جنید صفدر کے نام کی آف شور کمپنیز کا اعلان کر دیا تھا لائیو شو میں. اچھا چلیں اس پہ ہم پروگرام نہیں کر رہے، آگے بڑھ جائیں. یار بندہ نہیں کوئی کھلے دل کے ساتھ معذرت تو کر لو کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، میں نے آپ کو کہہ دیا. سر مجھے نہیں، آپ کو ہوئی تھی جنید صفدر کی آف شور کمپنیز. ہنسنا کافی نہیں ہے ویسے. اچھا چلیں، لیکن آپ کو کہنا چاہیے کہ میں معذرت چاہتی ہوں، مجھے غلط فہمی ہوگی. بٹ میں کس چیز کی معذرت کروں؟ ہر جمعہ سے اتوار اپنے پسندیدہ پروگرام خبر سے خبر کو یوٹیوب چینل پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں.